ایک طالب علم ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا. میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں. یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں, ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں. دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں. میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں. جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ, اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے. یہ میرا کویشچن ہے ذاکر صاحب سے, اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں, ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو. تھینک یو. جی سر, سوال آپ کو سمجھ لگ گیا, جواب دیجیے ذہن بھائی. اس کے لیے یہ ہم کو اس دنیا کے لیے نہیں, وہ آخرت کے لیے. تو سر یہ ریشنل جواب تو نہ ہوا. اس نے کہا, اس نے سوال ہی یہ کیا ہے کہ جس کا مجھے ایسی بات بتائیں جس کا مجھے اس دنیا میں فائدہ ہو, اس دنیا میں فائدہ ہو. تو آپ مانتے ہیں کہ اسلام پہ چلنے سے اس دنیا میں آپ کو امب فائدہ نہیں ہے, کریکٹ؟ دیکھیے تھوڑا بہت تو ہے نا, ہمیں وہی تھوڑا تو بہت پوچھ رہا ہوں بھائی, وہی تو پوچھ چیزیں رہا ہوں میرے سکھاتا ہے, بھائی. ہمیں کیا چیزیں سکھاتا ہے؟ سکھاتا ہے. کیا چیز سکھاتا ہے؟ چلیں ایک چیز ہمیں ایسا کریں, ایک ایسی چیز بتائیں جو اسلام نے سکھائی ہو, جو باقی سارے مذاہب بابا جی کے ٹھلے ہوں اس کے معاملے میں. باقی نے بھی سکھائی, لیکن مسلمان نے بہت سی چیزیں سکھائی اور ان کو صحیح مثلا لوگوں کو مدد کرنا. وہ تو اور ایک سیکنڈ سے, مدد کرنا کیا مطلب؟ کیا آپ نون مسلم کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں کرتا ہے. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے جو لوٹا قافلوں کو قریش مکہ کے, وہ غلط کیا محمد نے, کریکٹ؟ دیکھیں وہ لڑائی کے لیے لوٹانا. نہیں, لڑائی کے لیے نہیں لوٹا بھائی. لڑائی تو بدر بعد میں ہوئی تھی. 4 قافلوں کو پہلے لوٹا تھا محمد نے, اس کے بعد بدر ہوئی تھی. یا پر محمد نے اس لیے لوٹا تاکہ وہ لڑائی کرنے آئے؟ ان کو بولا مسلمان ہو جاؤ, وہ نہیں مانتے. ہاں نا, تو یہی تو بتا رہا ہوں, یہی تو بات ہے. تو اس کا مطلب ہے اسلام تلوار سے پھینکا, مسلمان ہو جو نہیں ہوئے, اوکے قافلے لوٹنا شروع کر دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. وہ مالک غنیمت لوٹا نہیں. ایک سیکنڈ, مالک ابے بھائی, مالک غنیمت لوٹ کے مال کو ہی کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے. نہیں, وہ تو ہم جہاد کرتے, اس کے بعد جو تو جہاد کسے کہتے ہیں؟ قافلوں کو لوٹنے کو جہاد کہتے ہیں. لڑائی کو بولتا ہے نا, جنگ کو, جس میں تو بھائی مسلمان میرے کافر. پیارے بھائی, یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ قافلہ جا رہا ہے تجارت کا مال لے کے, یعنی کہ کچھ ٹرک جا رہے ہیں جس میں سامان پڑا ہوا. محمد نے ساتھیوں کو بھیجا, جاؤ ان ٹرکوں کو لوٹو. اس میں اور جہاد ہوتا ہے. تو وہ نان مسلم تھے, ان کو دعوت دیا ہوگا. انہوں نے ایکسپٹ کیا, وہ اپنی تجارت کر رہے ہیں. محمد نے کہا جاؤ قافلے لوٹو, تو محمد لٹیرا تھا. نہیں, کیا مطلب؟ یار تو نے خود کہا ہے کہ ان کو اسلام کا دعوت دیا, انہوں نے قبول نہیں کیا, تو پھر اس کے تو بعد میں کیا کروں؟ انہوں نے نہیں کیا, تب ان سے لڑائی کیا. اچھا میں تجھے کہتا اچھا, ہوں, سن اس بات کو سن, میں تجھے کہتا ہوں کہ دین ایڈم سیکری پہ عمل کر لے. تو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, چل میں تجھے ڈائریکٹ کہتا ہوں, ہے تو میرے دین میں آ جا, میرے دین کو مان لے, مانے گا؟ تم ثبوت دے تم کہ تمہارا دین سچا ہے. ہاں میرے بھائی, میرا کلمہ پڑھتا ہے. تم ثبوت دو تمہارا مذہب صحیح ہے. ثبوت بات کی بات ہے نا, وہ ثبوت بات کی بات ہے. اب میں نے کلمہ پڑھایا, تو نہیں مانا, اب میں تیرے اوپر اٹیک کر لوں, تیری بیوی کو مالک غنیمت بنا لوں, جائز ہے میرے پہ؟ نہیں, غلط ہے. کیوں؟ تو پھر یہی تو محمد نے کیا. جب مکہ سے نکلا, اس نے قافلے لوٹنے شروع کیے, اس نے کیا ثبوت دیا تھا؟ بابا جی کا ٹھلو. لوگوں نے کہا تھا یار اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا. قرآن کی آیت آئی تھی, جبرائیل کہتا تھا نہیں دکھانا کوئی معجزہ, نہیں دکھانا کوئی معجزہ. مکہ کے کفار کو محمد نے بابا جی کا ٹھلو معجزہ نہیں دکھایا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں وہ مانتے تجھے.
قرآن معجزہ تھا اور وہ ایک چاند کو بھی ایک کتاب معجزہ ہے تو میرے پاس بھی کتاب ہے، اس کا نام ہے، میں آپ کو اپنی کتاب دے دیتا ہوں، ایڈم سیکر پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوز اللہ، اٹ از می پر انہوں آئی نے ایم ایک اللہ. اور بھی دکھایا، انہوں نے چاند کو بیچ سے کیا 2 ایک تو چاند کو جو ٹکڑے میں۔ بیچ سے سیپریٹ کیا وہ مکہ کے کفار کو نہیں دکھایا. یہ دیکھو یہ میری کتاب ہے، میں نے کتاب دے دی اپنی، یہ معجزہ ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور میری آیت ہے یہ، بے شک یہ میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اتادر، زہرا، زمین، مریخ اور باقی سارے سیارے بنائے ہیں. یہ میری آیت ہے. اللہ کی آیت میرے قریب بھی نہیں پھڑکتی جو آیتیں میں نے بنائی ہیں اپنے قرآن میں. اللہ کی آیتیں میرے قریب بھی نہیں پھڑکتی جو آیتیں میں نے بنائی ہیں. میرے پہ ایمان لیا. تو اب مجھے اس کا اتنا نہیں پتہ ہے کیا کہ نہیں پتا ہے؟ یہ آیتیں آپ نے لکھی ہے؟ تو اور کس نے لکھی ہے؟ بابا جی کے ٹھولوں نے لکھی ہے، میری ویب سائٹ ہے، میں نہیں لکھنی ہے، اور کس نے لکھنی ہے؟ میری ویب ذرا سائٹ پہ ہم آیتیں، میری ویب سائٹ پہ آیتیں تو اچھا، لکھے گا. اب ہم الگ بات کرتے ہیں نا، اس کو 2 منٹ چھوڑو. کیوں چھوڑوں؟ تو نے کیا قرآن، اب مجھے بتا کہ لوٹنا، لوگوں کا مال لوٹنا، یہ کہاں سے جائز ہے بھائی؟ یہ اس طرح تو غلط ہے عام طور پہ. تو پھر محمد لٹیرا تھا، چھوڑ دے ایسے نبی کو. اچھا آپ ابھی بات تو سنو نا پہلے. سناؤ نا بھائی. تو اس طرح نا کہ ہم بھی کچھ ویڈیو دیکھا، ہمیں تھوڑا بہت شک تھا، ہم کو کچھ سوال تھا. شک میں آ سوال گئے ہو اب تم. نہ ہم کو یعنی سوال تو آتا ہے نا، ہم آپ کی ویڈیو دیکھا، ہم خود سرچ کیا تب، تو ہم کا کچھ سوال ہے. ہم کا کیا سوال ہے؟ ہم کا سوال ہے کہ اگر ہم کو کچھ چیزوں پہ شک ہے، اور یا تو ہم کہتا ہے کہ ہمارا ان پہ سوال ہے، تو کیا ہم پھر بھی مسلمان ہیں؟ نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن پہ شک ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. نہیں، جیسے ہم کہتا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، یا یہ لکھنے والے نے غلط کیا، یا یہ چیز ہے، یہ اگر وہ اسلام صحیح میں. حدیث ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. یا تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ وہ غلط ہے کیوں ہے، ورنہ صحیح ہے تو آپ کو ماننے کا ہے. تو پھر اگر ہم ابھی کر رہے ہیں کچھ چیزوں پہ تو ہم مسلمان نہیں ہیں. بے شک مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اگر آپ کو حدیثوں، صحیح حدیثوں پہ بھی آپ کو غلط لگ رہا ہے تو اس کا مطلب محمد غلط تھا، کیونکہ وہ حدیثیں صحیح ہیں. صحیح. تو یہ کوئی آیت ہے کیا ہے جس پہ آپ ساحل یہ یار کہیں؟ کتنی مزیدار بات ہے یار، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں they have doubts in their brain right now. Like the most important thing جو میں نے بہت پہلے کی تھی ساحل، آج سے 3 سال پہلے میں نے کہا تھا یار لوگ آہستہ آہستہ حدیثوں کو چھوڑیں گے، پھر آہستہ آہستہ قرآن کو چھوڑیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں، بالکل اور پھر ہم نے دیکھا بہت سے لوگ اس قرآن کی مختلف آیتوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ساحل بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی حرکات ایگزیکٹلی جذبات؟ تو Yes. یہ کس ایکس آیت؟ مسلم ایکٹیویزم بے شک یہ بے بہت شک بڑی وجہ ہے جس سے لوگ جو ہے اسلام کی حقیقت کو جان رہے ہیں. بے شک، صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا ساحل بھائی، صحیح کہا. جی زین بھائی. تو یہ کون سی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم نکل گئے؟ کیا کیا مطلب سر؟ دیکھیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن کی اطاعت، یہ قرآن کی آیت ہے. اوبے محمد، اوبے اللہ. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 80 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین پہ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. It says من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، اوبے کیا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اگر آپ رسول کی حدیثوں سے انکاری ہو گئے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. پھر وہ جو ہر فرقے والا اپنا اپنا وہ چیزیں لیتے ہیں، تو وہ بھی کچھ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کوئی نہیں پھر چھوڑ مسلمان تو دیتے، کوئی بھی نہیں ہے. نہیں چھوڑ دیتے ہیں نا، نہیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ ضعیف حدیثیں سیپریٹ ہیں. بیسیکلی میں بات کر رہا ہے صحیح نہیں حدیثوں کی اس وقت. نہیں، جیسے کہ وہ کوئی ایک بولتا ہے کہ یہ ہم آیت سے لیتا ہے 12 بیول، ایک بولتا ہے نہیں اس سے ہم یہ نہ لیتا ہے لیتا ہے، یہ وہ لیتا نہیں لیتا نا، بر ربی لیول نہیں لیتا ہے نا وہ حدیث سے. حدیث میں کہیں نہیں لکھا بر ربی لیول، وہ حدیث سے بیونڈ جاتا ہے پھر بر ربی لیول لیتا ہے نا، بتایا ہوا ہے نا. حدیث میں نہیں ہے بر ربی لیول، حدیث سے بیونڈ ہے، اسی لیے لڑائی ہے. ہے. صحیح. تو چلے ہمارا دوسرا سوال ہے کہ وہ جو ایک میں نے دیکھا تھا ایک مسلم پہ کہ ہم کسی کی وہ بیٹی کو نہیں لے سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کیا وہ کسی کی بیٹی کو وہ نہیں کر سکتا ہے اپنا، وہ کیا نہیں کر بیٹی نہیں سکتا؟ بنا سکتا ہے وہ اسلام میں.
وہ جی سگی بیٹی بناتا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، ہم نہیں جی بنا سر، یہ سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے چینل پہ تو جائیں، یہاں پہ جائیں گے آپ تو ہمارا یہاں پہ سوال آپ الگ کو ہے آگے نا، ایک تو وہ کیا جو سوال ہے؟ کرتا ہے، تو ہمارا سوال یہ کہ وہ جب عورت دودھ پلاتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی شادی کس طرح کرے گا؟ یعنی کیونکہ اس نے تو اس کا دودھ پیا ہے، وہ تو پھر سر 2 سال کے بعد کی لے لو نا بیٹی، اڈاپٹ کر لو، جس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، نہ پلاؤ دودھ، تو 2 سال کی پلس کی بیٹی اڈاپٹ کر لو، بڑا ہوئے گا تو اسے شادی کر لو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ انہیں اگر دودھ پلا دیا تو پھر بھی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں دودھ پلاؤ تو پھر نہیں ہوتا نا، دودھ تو آپ 14 سال کی بچی کو پلا لو تو بھی نہیں ہوتا نا، اور دودھ تو آپ مرد کو بھی پلا سکتے ہو، 14 سال کا بابا مونچھوں والا اس کو دودھ پلا دو تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک بیٹی لیتے ہو اڈاپٹ کرتے ہو جو 2 سال کی ہے، جس کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا، وہ کھانا کھاتی ہے، اس کو دودھ نہیں پلایا آپ نے، بڑی ہوگی، اس سے شادی کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے۔ اور ایک ابھی اڈاپشن ایک تو حلال و حرام ہو گئی ہے نا، محمد جو اپنی اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کو دیکھا اور اس کا ٹھلا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہیل ہٹلر، اس کے بعد محمد نے کہا، کیا کہا اس نے کہا عربی میں سبحان اللہ مقلب القلوب، واللہ سبحان تیری ذات جو دلوں کے بھید کو بدل دیتا ہے، اس کی بیٹے کی بیوی نے سن لیا، اس نے زید کو کہا، زید نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد تجھ سے کچھ نہیں کروں گا، تو محمد کی ہوئی، محمد نے اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، وہ کتنا ہم کو بغیرت ہے خود سوچو۔ جو ہم نے پڑھا ہے ہم کو معلوم ہے۔ اچھا ایک اور ہم کا یہ اس کا مائدہ آیت 82 ہے، اس میں آتا ہے لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ اچھا اس میں جب آتا ہے کہ تم ضرور جان لے گا کہ سخت دشمن ہے تمہارا یہودی اور شرک کرنے والا، تو یہ کس طرح، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کہے گا اس کو کہ ہم اس وقت کے لیے؟ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے اس آیت نے قرآن 551 کو خراب کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 51 کو توڑا، ایبروگیٹ اس نے اس آیت کو کیا ہے۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دونوں کنٹراڈکٹری ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کرسچن تمہارے دوست ہیں، یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے سچی آیت کون سی ہے؟ کنٹراڈکٹری آیت ہے میرے پیارے بھائی زین علی بھائی، کیا کروں بھائی، ایسے دین کو چھوڑ دے یار، تجھے اتنا کچھ سمجھ آ گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی باہر نکلا یار، کیا کر رہا ہے یار۔ اچھا بات تو ہم تو نان مسلم کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، ان کے اس میں شامل بھی ہوتا ہے، اور تو ہم تو اس کا مطلب پھر ہم نکل گیا۔ سر نکل جاؤ نا، سچی میں نکل جاؤ، اوپنلی نکل جاؤ، سارا کچھ تو نان مسلموں والا کر رہا ہے تو باقی بھی نکل جانا یار۔ بابا جی کا تو ٹھلو کیوں بنا ہوا ہے؟ آخری مسلمانوں کے نمبر میں ایک ایڈیشن کیوں کر رہا ہے؟ پکے طریقے سے نکل جانا یار۔ آخری سوال، تو پھر اصل اسلام کہاں ہے؟ بابا جی کا ٹھلو ہے، اسلام تھا ہی نہیں کچھ اصل میں، وہ صرف طاقت اور جائیداد اور عورتوں کی ہوس تھی، اور کیا تھا؟ تو وہ جو IS ہے وہ طالبان وہ کہتا ہے ہم صحیح اسلام فالو کرتا ہے جہاد والا۔ کیونکہ اسلام وہی ہے اصل میں، تلوار مارو کاٹو، لینڈ لو، لوگوں کو عورتوں کو جرخمال بناؤ، سکس کرو، یہی تو کتبنا ہے، اور کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ صحیح، تو ہم کا یہی سوال تھے۔ تو نکل جانا میرے پیارے بھائی اس بغیرتی میں سے۔ ہم اس کو بہت فالو کیا ہے، اپنا ٹائم بہت ویسٹ والا کیا ہے، تو ہم چاہتا ہے اس کو مزید خود پڑھا ہے اور پڑھا بھی ہے اور سوال بھی کیا، لیکن وہ جواب نہیں دے پایا۔ فلاورز دوستو، فلاورز آنے چاہیے، فلاورز آنے چاہیے پر ہمارے اس ہم بھائی کے لیے بھی۔ پر ہم خود بھی چاہتا ہے کہ ہم ان مسلمان عالم کی لے، کیونکہ انہوں نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا۔ ساحل سر بھائی بنا تیل کے لوگے کیا تیل کے ساتھ لوگے عالم کی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے ہی پٹھانوں کا تو شوق ہوتا ہی ہے، تھک بھی نہیں لانی نہ لے، باقی سوچ لے خود ہی۔ ہم گڈ چلو ون ان سے یار، بھی ساحل بھائی چلے گئے 4 یار، بندے یار، 4 بندے کیا 4 کے وکٹیں گر 5، رہی ہیں۔ پانچواں سوری، ہاں 4 پانچواں، نہیں وہ دوسرا بھی باہر ہی تھا اصل میں، مرزا بھی باہر ہی تھا، تو ہاں پانچواں ہاں ہاں صحیح کہہ ہاں رہے ہیں 5۔ یار۔ کیا وکٹیں گر رہی ہیں یار، کیا وکٹیں گر رہی ہیں یار، واللہ حبیبی واللہ حبیبی، کیا بات ہے زین بھائی، لو یو لو یو لو یو۔ ہم ان عالم سے سوال کیا پر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ لے آئے ان عالم کو ہمارے پاس، ہم بھی ان کی لیں گے، مل کے لیں گے، تیل بھی نہیں لائیں گے، تھک بھی نہیں لائیں گے۔ وہ نہیں آتے، وہ ڈرتا ہے، بولا تھا تو وہ ہم تو خود زین آیا۔ بھائی ڈاکٹر ذاکر نلائک بھی ڈرتا ہے ہم سے، باقی کی تو بات ہی چھوڑے آپ۔ وہ یار نہیں صاحب بھائی جواب یار دے گریٹ سکتا۔ ہو گیا یار، بندے آج ایسے آ رہے ہیں، شروع میں بات کرتے ہیں مسلم، پتہ لگتا ہے ایکس مسلم ہے یار، اندر سے گیم ہی چینج ہو رہی ہے نکل یار جاتے ہیں۔ ساری۔ ان کے پاس ہم بہت ساری حدیثوں کا ان سے پتہ کیا، مسلمان عالم سے،
وہ ہم کو جواب نہیں دے سکتا. ہم ایک حدیث ہے وہ کہ وہ اللہ ڈنڈا ڈالے گا قیامت کے دن. تو زنجیر ڈالے گا، زنجیر پچھواڑے میں اور منہ سے نکالے گا. رے بابا تو ایک میں جھنڈا بھی ہے. تو ہم بولا کہ یہ نان مسلم کے لیے ہے، تو پھر جو پروفٹ کے ماں باپ ہے وہ بھی نان مسلم ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا دماغ الحمدللہ، لگایا. کیا وہاں بھی بات ہے. ڈنڈا فلیگ لگے گا. فلیگ 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 ان دا پچھوارا وہ آف ہم کو دی نان مسلمز. وہ ہم کو جواب نہیں دے سکے. واہ اور بھی بہت سی حدیثیں دکھائی، وہ نہیں بول پائے. واہ 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 یار، یہ حدیث آپ نے کیا یاد کرائی، مجھے یاد نہیں تھی اس وقت. کیا یاد کرائی دوستو. یہ دیکھو، اللہ پچھواڑے کے سوراخ میں ڈنڈا ڈالے گا. یہ ہندی میں ہے نہیں ہے؟ اوکے دیکھتے ہیں. آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر بی اے فلیگ فکسڈ بیہائنڈ دا بٹکس. بندے کے پچھواڑے کے لیفٹ اور رائٹ چیک کے درمیان بٹکس آف ایوری پرسن گلٹی آف بریچنگ دا فیتھ. جو اسلام میں نہیں رہے گا اس کے اللہ بنوں میں ڈنڈا ڈال دے گا جس پہ جھنڈا لگا ہوگا. کیا نقشہ کھینچا ہے رے بابا یار حدیث میں. کیا بات ہے رے بابا. زین بھائی مزہ آیا یار، زین بھائی مزہ آیا، زین بھائی مزہ آیا. زین بھائی خوش رہے، تھینک یو. آباد رہے. آپ سے بات کر کے اچھا لگا. تھینک یو سر، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.